ابھی آپ کے سامنے کچھ نصیحتیں، کچھ وصیتیں فرمائیں گے حضرت مولانا جمیل الرحمن اختر صاحب. اس کے بعد انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی. للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، معزز علماء کرام، محترم قراء اور حفاظ اور طلباء عزیز اور آنے والے مہمانان گرامی، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. آج کے پرمغز بیانات میں استاذ العلماء، استاذ الحدیث حضرت مولانا عبد القدوس قارن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان اور مولانا قاری عبد اللطیف صاحب کا بیان آپ حضرات نے سنا. اللہ تبارک و تعالی ان بیانات کو حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی، اور اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جس طرح استاد محترم بیان فرما رہے تھے کہ آج بھی حضرت مولانا محمد عبید اللہ عامر دامت برکاتہم العالیہ کے چھوٹے بھائی حضرت قاری عبد الرؤف صاحب ساجد رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ انہوں نے اس مدرسے میں بنیادی طور پر بہت محنت کی. مولانا عبید اللہ عامر دامت برکاتہم العالیہ نے انتظامی امور میں اور مفتی غفران اللہ صاحب نے نگرانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن قاری عبد الرؤف صاحب ساجد رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیمی میدان میں بہت محنت کی تھی. اللہ ان کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ رب العزت ایسے ہی اساتذہ جو ہیں وہ نصیب فرما دیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ مدارس یہ دین اسلام کے قلعے ہیں. یہاں جو بھی آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. دنیا کے بھی رنگ ہوتے ہیں، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی جامنی ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن اللہ کا بھی رنگ ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے نا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ پر کسی کا رنگ غالب نہیں. سب سے احسن رنگ اللہ کا ہے کہ انسان اس کے رنگ میں رنگا جائے. جو شخص اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اسی کو یہ لقب ملتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے. اور یہ وہی شخص ہوتا ہے جس کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. لہذا اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ رکھنے کی اور بیٹھنے کی عادت ڈالیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اللہ کا رنگ ملتا ہے، اس پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے. ہمارے شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدارس میں علماء 8 سال 10 سال لگا کر اصلاح قال ہو جاتی ہے ان کی، لیکن ان کی اصلاح حال نہیں ہوتی. اصلاح حال کے لیے ان کو اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑتا ہے. تو اللہ والوں کی جوتیاں، میں نے عرض کیا کہ اللہ والا ہے کون؟ وہی جو اللہ کا ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ اپنا کر رہا ہے، اللہ کا صرف نام ہی استعمال کر رہا ہے. جس نے اپنے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں پیش کر کے
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزار لی، وہ اللہ والا بن گیا ہے۔ تو اللہ والوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ اللہ والے ملنے مشکل ہیں، ناممکن نہیں ہیں، مشکل ضرور ہیں، کیونکہ آپ کو ہر راستے میں ملیں گے، کوئی کسی عنوان سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی عنوان سے بیٹھا ہوا ہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ یہ قرآن کریم جو صبح و شام پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس دور میں اللہ والے یہی ہیں کہ جن کا صبح آنکھ جب کھلتی ہے تو وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے نظر کس پر پڑتی ہے؟ اللہ کے قرآن پر۔ اور جب رات کو ان کو چھٹی ہوتی ہے اور وہ بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں تو کون سی چیز جو ہے وہ پڑھ کر جاتے ہیں؟ اللہ کا قرآن۔ تو ان سے بڑا اللہ والا کون ہوگا؟ اور پھر جو ابھی نابالغ ہیں وہ تو معصوم ہیں، ان کا تو اپنا نامہ اعمال ابھی کھلا ہی نہیں جس میں ان کی نیکیاں درج ہونی ہیں، وہ تو ابھی ماں باپ کے نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہیں۔ تو لہذا میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرات جو مدارس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی کبھی مدرسے میں آ کر ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، چھوٹے بچے ہیں، معصوم ہیں، ان کے ساتھ ان کے کھانے میں کسی وقت شریک ہو جاؤ، خود کھانا پکا کر لے آؤ۔ اگر ڈر ہے کہ مدرسے میں پکا ہوا کھانا ہم کیوں کھائیں تو خود پکا کر لے آؤ اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، ان کو بلاؤ نہیں اپنے گھر میں، مدرسے میں آؤ، ان کے ساتھ 2-4 لقمے لگاؤ تاکہ تمہارا ذکر ان لوگوں میں ہو جائے جو معصوم بھی ہیں اور اللہ والے بھی ہیں۔ تو لہذا مدارس کے ساتھ آج بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ مدارس کی معاونت کی جائے اور مدارس کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ دیکھا جائے۔ میں دور نکل جاؤں گا اگر میں نے بات شروع کر دی کہ اس وقت پورے ملک کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری ہر آنے والی حکومت جو ہوتی ہے وہ مسجدوں اور مدرسوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی بات کرتی ہے۔ میں اس کو اس طرح پیش کر رہا ہوں، اور ہمارے قائد شیخ الحدیث مفکر اسلام حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہیں، کہ موجودہ حکومت نے ایک قانون بنایا ہے جس کا ان کو بنانے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ میری بات ذرا غور سے سنیں، آپ شہری طبقے کے لوگ ہیں، کہ یہ قانون بن چکا ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور ہم اس قانون کو ختم کروا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے تعاون سے۔ انشاءاللہ العزیز ان کو مجبور کریں گے کہ یہ قانون ختم کریں۔ وہ قانون کیا ہے؟ آپ ذرا تھوڑا پیچھے جائیں۔ 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس کے بعد قادیانیوں نے اس قانون کو نہیں مانا، ہر لحاظ سے انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس قانون کو ختم کروائیں، ختم نبوت کے قانون کو۔ اور 1974 کے آئین کے میں جو ترمیم کی گئی کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہیں، خواہ وہ لاہوری مرزائی ہوں یا قادیان کے رہنے والے مرزائی ہوں، یہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں۔ یہ بہت بڑی تحریک چلائی، پھر جا کر یہ قانون بنا۔ انہوں نے اس قانون کو نہیں مانا تو اس کو ختم کروانے کے لیے مختلف ہیلے بہانوں سے بات کرتے رہے۔ کبھی تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو، کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ازواج مطہرات کی یا قرآن کریم کی یا صحابہ اکرام کی توہین کی، تو اس پر 295 سی، 295 اے، 295 بی، یہ سارے قانون جو ہے وہ بنے۔
لیکن انہوں نے غیر مسلم قوموں کے دباؤ کی وجہ سے اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن علماء کرام میدان میں ڈٹے رہے اور آپ کو مطلع کرتے رہے۔ آپ نے بھی علماء کی آواز پر لبیک کہا، اور جب بھی انہوں نے بلایا آپ حضرات سڑکوں پر نکل آئے۔ آپ نکلتے رہے کہ نہیں نکلتے رہے؟ جب بھی کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہوتا تو اس کے خلاف ایک تحریک چلتی، آپ بھی اور ہم بھی سڑکوں پر ہوتے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ قانون جو ہے وہ تو ہم ختم نہیں کروا سکے۔ اب ایک اور ترکیب ان کو سجائی گئی اور وہ ایک قانون بنا کر دے دیا گیا کہ اس کو اس طرح جو ہے وہ اسمبلی سے پاس کروا لو۔ پہلے انہوں نے قومی اسمبلی سے پاس کروایا، پھر ملک کی چاروں صوبائی اسمبلیوں سے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کی اسمبلیوں سے اس کو پاس کروایا، اور جنہوں نے پاس کیا ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس بل میں ہم نے کیا پاس کر دیا۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ ہر مسجد جو ہے اس کو اوقاف کی تحویل میں لے لیا جائے۔ اوقاف، محکمہ اوقاف، جو وقف ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، سکول ہے، ہسپتال ہے، اس کو محکمہ اوقاف کے انڈر میں لیا جائے، اور پھر جو اوقاف کا ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اس قانون کے تحت وہاں کی مسجد کے خطیب کو پابند بنائے گا کہ تو نے یہ بات کرنی ہے، یہ نہیں کرنی۔ وہ قانون ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت کو نہ ختم کروا سکے، لیکن اس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ان کی زبانوں کو بند کر لیں گے۔ لیکن کیا ہم اور آپ اس چیز کو برداشت کر لیں گے؟ جو کہتے ہیں نہیں کریں گے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ بات سمجھ آ رہی ہے، مجھے آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ قانون ختم، یہ جو انہوں نے نیا بنایا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ کوئی مسجد، کوئی ہسپتال، کوئی سکول، کوئی مدرسہ جو اپنے طور پر وہ چلا رہے ہیں اس کو ہم اوقاف کے انڈر میں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے اکابرین کے ساتھ حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے اور یہ قانون جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ یہ قانون جو انہوں نے بنایا اوقاف والا، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور ایک سازش اور ہے، وہ بھی آپ پڑھے لکھے طبقے نے پڑھ لیا ہوگا کہ کل کی خبر تھی، اخبارات میں آ چکی ہے کہ اسٹیٹ بینک کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ حکومت پاکستان کے تحت نہیں رہا، جبکہ اس کو بنایا گیا تھا تو حکومت پاکستان کے تحت تھا۔ اب وہ حکومت کے تحت نہیں کام کرے گا، گویا حکومت پاکستان کو FATF جو ایک چل رہا ہے سلسلہ آپ کے ملک میں بھی کہ لوگ یہ حکمران ہمارے اس کو بڑے تیزی کے ساتھ اپنے ملک میں پھیلا رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ختم ہو جائے، لیکن یہ ملک بنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اس لیے یہ تو نہیں ختم ہوگا، اس کو ختم کرنے والے انشاءاللہ خود ختم ہوں گے۔ کیونکہ نعرہ پاکستان کے بناتے وقت لگا تھا، آپ نے بھی اس کا جواب دینا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ اللہ کا ذکر بھی ہے اور ہمارا ملک کے ساتھ ایک وابستگی اور ایمان بھی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تک یہ کلمہ رہے گا اس وقت تک انشاءاللہ العزیز یہ ملک بھی رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کے اللہ کے رسول کے نام پر بنا ہے۔ ہم ایسے قوانین قطعاً اس ملک میں نہیں پنپ دیں گے جن سے دین اسلام کو جو ہے پہنچے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو جب علماء بلائیں گے تو آپ آئیں گے نا اس مقصد کے لیے، کہیں بھی بلائیں گے تو آپ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اکابرین موجود ہیں، حضرت مولانا زاد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے۔ پرسوں ہم 2 دن پہلے یہاں ڈسکے میں ایک بہت بڑا علماء کنونشن تھا اور پیر منور جماعتی صاحب نے اپنے ہاں بلایا تھا، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا صرف اسی ایک ایجنڈے پر۔ تو انشاءاللہ تمام علماء جو ہیں وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔
آپ حضرات بھی ان کی آواز کو سنتے رہیں، اور جب وہ بلائیں آپ ان کے پاس حاضر ہو جائیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری ان مدارس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ مدرسوں سے قرآن کریم کے حفاظ نکل رہے ہیں، قراء نکل رہے ہیں، اور اسی طرح دراسات دینیہ یہ پڑھ کر نکل رہے ہیں، اور پھر علماء 8 سال لگا کر عالم دین بن کر جو ہے وہاں سے نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان مدارس کی حفاظت فرمائے، اور آج یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ مدارس کی محنت ہے، علماء کی محنت ہے، اور جس کے ساتھ آپ معاون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا تعاون قبول و منظور فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ مولا کریم ہم سب حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما، اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا اللہ ان کو عالم بعمل بنا۔ اے اللہ اس مدرسے کے منتظمین، محتممین اور اے اللہ انتظامیہ والے جتنے بھی ہیں، اے اللہ سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ہمارے مولانا محمد عبید اللہ عامر صاحب کو اور ان کے بڑے بہنوئی مولانا قاری محمد ارشد صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ اور بھی جتنے بیمار ہیں، ہمارے استاد مولانا عبدالقدوس قارن صاحب وہ بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اور بھی ہمارے ملک میں جتنے بھی علماء بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بزرگ ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ ملک میں جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اللہ اس سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نااہل حکمرانوں سے چھٹکارا عطا فرما، نیک صالح حکمران نصیب فرما، دین کو سمجھنے والا دین پر عمل کرنے والا حکمران عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تو ہمیں موت دے تو شہادت کی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ جب ہم سب کا آخری وقت آئے ہم سب کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرمانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔